پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نون حلم کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ہجرت کے 11ویں سال ماہ سفر کی 18 یا 19 تاریخ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں پر دفن مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ واپس گھر تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ بخار ہوئے 5 روز گزر گئے تو دوسری سب بیویوں سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرے میں قیام فرمایا۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لاتے رہے۔ جب کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کو حکم دیا۔ وہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن طبیعت ذرا سنبھلی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آٹھ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا۔ پھر ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ دیا جس میں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے چاہے تو اللہ کے پاس جا کر جو نعمتیں ملنے والی ہیں ان کو قبول کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا۔ دیکھو میرا نام لے کر کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہنا۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی ہے اور وہی حرام کی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے۔ میرے بعد عام مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار بہت کم رہ جائیں گے۔ اے مہاجرین ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یہ لوگ ابتدا سے لے کر اب تک میرے مددگار رہے ہیں۔ میری امت کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ بیماری کی حالت میں ایک دن فرمایا، یہود و نصارہ پر خدا کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت کا گھر بنا لیا۔ ایک دن لوگوں نے فرمایا کہ اگر میرے ذمہ کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان مال یا عزت کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان مال اور عزت حاضر ہے، اسی دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ لوگ خاموش رہے۔ صرف ایک شخص نے اٹھ کر کہا، میری اتنے درم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ رقم ادا کر دی۔ بیماری میں کبھی کمی اور کبھی زیادتی ہوتی رہی۔ وفات کے دن صبح کے وقت طبیعت کو کچھ سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، لوگ فجر کی نماز کے لیے صف باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے آٹھ پا کر خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو چلے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں مشغول رہنے کا اشارہ کیا اور حجرے کا پردہ گرا دیا۔ جون دن چڑھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار غش آنے لگا۔ تیسرے پہر بے چینی بہت بڑھ گئی۔ اس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، نماز نماز، غلاموں سے نیک برتاؤ۔ اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، بس اب سے بڑے ساتھی کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح سب سے بڑے ساتھی اللہ کے پاس چلی گئی۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول 11 ہجری کی 12 تاریخ تھی۔ بعض کتابوں میں اس دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ بتائی گئی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس کی تھی۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی تو ان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عزیزوں اور کچھ پیارے ساتھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور 3 سفید کپڑوں کا کفن پہنایا۔ غسل اور کفن کے بعد فیصلہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے ہی میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم کو زمین کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ وہیں قبر کھودی گئی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مردوں، عورتوں اور بچوں نے باری باری حجرے کے اندر جا کر الگ الگ جنازے کی نماز پڑھی۔ بدھ کو رات گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم قبر میں اتار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔